پچھتائے جرم پہ وہ فیض کی بدولت پچھتا. بعض آدمی حدیث میں آتا ہے، حدیث ہی سمجھے اس کو، حدیث سے بھی زیادہ مضبوط کلام ہے. یہ طریقہ سے بعضوں کو زیارتیں ہوتی ہیں رسول پاک کی. کہتے آقا جی اس شیخ کو دکھایا، آقا یہ لوگ ہیں، انہوں نے عمل اچھے نہیں کیے، ہمیشہ گناہ کرتے رہے. خدا نے گناہوں کی وجہ سے ان کو معاف بھی کیا ہے اور مقرب بنایا ہے. یہ اولیاء اللہ ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیسے یہ اولیاء اللہ گناہ کیے اور نیکی نہیں کی؟ کہا گناہوں پہ اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، خدا نے ترس کیا ہے، معافی دی ہے. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں تکبر والی نیکی سے گناہ اچھا ہے، جو تجھ کو ذلت اور رونا نصیب کرے. اس نیکی سے اچھا ہے تو لوگوں کو فاسق فاجر کہے اور تکبر کرے لوگوں پر. ہاں تکبر نہیں کرنا چاہیے. ایسے اولیاء اللہ نے بھی لکھا ہے، جو آقا کو خواب میں دیکھا، اس کے علاوہ اولیاء اللہ نے بھی لکھا ہے کہ تیرے پر خدا کوئی گناہ جاری کر دے، کہ سب تقدیر سے آدمی نکل نہیں سکتا ہے، وہ گناہ تجھے خدا کے آگے رلائے، تجھے وصل نصیب ہوگا. تو رحمت پہ آئے اس یہاں دھنے سب طوائف جو کتے کو پانی کھلا دے، کہ یہ جس نے سوکت گھر تو چاہے تو کہ نیت پہ جنت بخش دے. اللہ تعالیٰ کرم کرے، انصاف نہ کرے. آقا جی نے جبریل سے پوچھا یہ عورت جہنم میں آگ لگی ہوئی، اس کو کیا وجہ ہے؟ کہا اس نے بلی کو بند کیا تھا، بھوکی مر گئی تھی، خدا نے اس کو سے انصاف کیا ہے، اس کو آگ میں ڈالا ہے. اور جس پہ کرم کیا اس نے نرین میں قتل کیے تھے، آقا جی کی صحیح حدیث ہے. پھر اس کو خدا کی رحمت کی طلب پیدا ہوئی کہ نرین میں قتل کیے ہیں، میں معافی مانگ لوں، میرا کیا بنے گا؟ کہتے عالم کے پاس گیا، کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری کوئی معافی کی صورت؟ کہا تمہاری تو معافی کی صورت بہت مشکل ہے کہ تجھ نے قتل کیے، تجھے تو جہنم ہی ہوگی. اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے. پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس کی قسمت اچھی تھی، اس نے کہا ہم تو ڈوبے صنم تجھے بھی لے ڈوبے. اس کے پاس گیا، وہ بچ گیا. بولا ہاں بتاؤ. کیا بتاؤ؟ کہا میں 99 قتل کیے ہیں، لیکن 99 قتل سے ایک اور بڑا جرم کر دیا، ایک عالم کو میں نے قتل کر دیا، وہ فتویٰ دے رہا تھا تو جہنم میں جائے گا. اب تو بتا. اس نے کہا یہ مجھے بھی ٹھکانے لگا دے گا. اس نے کہا بھائی اللہ بخشنا چاہے تو بخش سکتا. اس نے اس کو چھوڑ دیا جی. لیکن اس نے نصیحت کی، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس نصیحت کو رسول اللہ نے قبول کیا تو تبھی تو سنایا ہے. نہ قبول کرتے تو وہ بات غلط ہوتی تو نہ سناتے رسول اللہ. تو بخاری شریف کے دن اس نے کہا تم جہاں رہتے ہیں تمہارا ماحول اچھا نہیں. دیکھو ماحول کی مصیبت، تم اس ماحول سے نکلو، اس طرف جاؤ جہاں اچھے لوگ ہیں اور خدا سے معافی مانگو. اس نے کہا یہ میں کر لوں گا انشاءاللہ. جن لوگوں کے ساتھ رہتا تھا ہاں جی ان کو چھوڑا اس نے. صالحین کا پوچھا کس طرف اچھے لوگ رہتے ہیں، کسی نے بتایا اس طرف رہتے ہیں. اس نے اس طرف سفر شروع کر دیا تو نبی کریم فرماتے رستے میں اس کو موت نے آ لیا. اب وہ چلنے سے عاجز ہو گیا، کہتے چل نہیں سکتا تھا، گر گیا. کہتے سینے کے بل گھسیٹ رہا. خوف خدا، ایمان آ گیا، ایمان آ گیا. ایمان میں خدا، گناہ سے بہت ڈرتا ہے انسان. گھسیٹ رہا تھا ایسے، اب گھسیٹا بھی نہیں گیا، ادھر ہی دم توڑنے کے قریب ہو گیا. فرشتے آ گئے، جنت اور جہنم کے، اس کو جہنم میں ڈالو. اس نے نرین میں قتل کیا، عالم کو قتل کیا.
دوسرے نے کہا اس کو جنت میں ڈالنا چاہیے اس لیے کہ اس نے توبہ کی نیت کی ہے اور توبہ میں سچا ہے. دیکھو گھسیٹ رہا ہے اپنے کو, چل نہیں سکتا. کہتے دونوں کا جھگڑا, وہ کہتے ہم ادھر لے جائیں گے, دوسرے کہتے کہ ہم اس کو ادھر لے جائیں گے. تو نبی کریم فرماتے ہیں خدا کے پاس فیصلے کے لیے گئے. خدا نے کہا زمین کو ناپو, اگر صالحین کے قریب زیادہ ہے تو جنت والے لے جائیں, اگر صالحین سے دور ہے جہاں سے ان لوگوں کے پاس سے نکلا ادھر قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں. تو کہتے زمین ناپی گئی. جب زمین ناپنے کا مسئلہ آیا تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ خدا نے زمین کو کہا سنگڑ جا, تو بخشنے پہ آئے. تو اسی کہتے زمین سنگڑ گئی, خدا نے اس کو قریب کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ تو زیادہ یہاں آ گیا ہے, زمین سنگڑ گئی, لے قریب کر دیا, فرشتے اٹھا کے جنت میں لے گئے, بہانہ بن گیا. خدا کرے ہمیں تمہیں یہ مصیبت نہ آئے, تو یہ مصیبت آئے خدا کہ کوئی بہانہ بن جائے, شیطان کا منہ کالا ہو, زمین سنگڑ جائے, ہم تم سیدھے جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ. پچھتا جرم پہ وہ فیض کی بدولت آیا پاس آقا جی کے, وہ گناہ کوئی کر کے آیا پاس آقا جی کے, وہ گناہ کوئی کر کے ہوا جرم ختم اس کا, وہ نماز کی بدولت ہوا جرم ختم اس کا. قرآن میں ان الحسنات یذہبن السیئات, کوئی نیکیاں کرتا ہے تو گناہ کا جو سزا خدا ختم کر دیتا ہے. قرآن شریف کی آیت ان الحسنات یذہبن السیئات. اور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتبع السیئۃ بالحسنہ تمحوہا, اگر تیرے سے گناہ ہوتا ہے فوراً نیکی شروع کر دے, خدا اس گناہ کو مٹا دے گا, دبا دے گا. یہ نماز میں وضو میں چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو کیا منہ کا گناہ معاف ہو گیا, ہاتھ کا گناہ منہ کو چھوا تھا یا بوس کنار کیا تھا, منہ کا گناہ معاف ہو گیا, ہاتھ کا گناہ معاف ہو گیا, یہ معاف ہوتے ہیں. اور جس مذہب ابو حنیفہ پر ہم, وہ بہت عظیم تھے, وہ دیکھتے تھے کہ جب کوئی وضو کرتا تھا اگر ماں باپ کا نافرمان ہے یا گناہ ہے تو اس گناہ کو اس کے پانی میں دیکھتے تھے, اس کو علیحدہ لی جاتے تھے, کہتے تھے تو نے یہ گناہ کیا مت کر. ڈر جاتا تھا کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو نے یہ گناہ دکھتا تھا, صالحین کو دکھتا بھی ہے. تو قرآن میں یہ آیا ہے. اور نماز میں چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی کریم نے کہا کسی گھر کے سامنے نہر جاری ہو 5 وقت نہائے تو اس کے جسم پہ میل نہیں رہتی. اور بڑے گناہ کہتے ہیں توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, لیکن خدا کرم پہ آ جائے تو توبہ سے بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں, کرم پہ آ جائے. کیونکہ بعضوں کے کبیرہ گناہ معاف ہوئے ہیں بغیر توبہ کے. اس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا, توبہ نہیں کی تھی. خدا نے کہا کتے کو پانی پلایا ہے, ہم تم پہ رحم کرتے جاؤ. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہ امتحان کے رستے ہیں. تو یہ نمازیں چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے, نہیں تو بہت وبال آتا ہے انسان پر. اس سے بہت سی چیزیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں, نمازوں سے, وضو سے, صدقے سے, خیرات سے. یہ ہمیشہ جاری رکھیں. تو کہتے وہ آدمی آیا بہت پریشان, جس کا واقعہ شہر میں نقل کیا, کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو رہا ہوں, کیا ہوا؟ کہا میرے پاس دکان ہے, میں کھجوریں بیچتا ہوں. میرے پاس ایک عورت آئی, میری نیت ٹھیک نہیں رہی. میں نے اس کو کہا کہ اچھی کھجوریں گھر میں تجھے چند کھجوریں دوں گا. گھر میں اس کو لے گیا, میں ان سے بوس کنار کیا,
لیکن بوس کی ناز کرتے میں کبیرہ گناہ تک نہیں پہنچا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اب میں پریشان ہوں، میں کچھ کرے۔ دیکھو مومن تھا نا، گناہ پہاڑ لگا، کہا میرا کچھ کرے، میں کیا کروں اب۔ اس کو اسلام نیا تھا نا، ابھی ابتدا تھی، پوری تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اسلام میں ہے کہ گناہ ہو اپنے خدا کے درمیان میں توبہ کرے، حاکم کے پاس عالم کے پاس نہ لے جا، منع ہے۔ ہاں، اور جو لے گیا تو بشریت کی حد قائم کرنی ہوگی، ہاں، اگر نہیں لے گیا تو معافی کی صورت خدا رکھتا ہے۔ ایسی اور بھی حدیثیں، بہت لمبا ہو جائے گا وقت۔ تو آقا جی نے اس سے پوچھا تم سے غلطی ہوئی ہے، یعنی کبیرہ گناہ نہیں ہوا ہے، لیکن تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہا نماز میں نے پڑھی ہے۔ کہا نماز پڑھی ہے تو گناہ تمہارا معاف ہو گیا۔ دیکھو نماز، تو خدا نے پھر قرآن میں آیتیں اتار دی، وہ آج تک لکھی رہیں گی، قیامت تک رہیں گی، اس کی تائید میں ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں کرتا ہے ساتھ گناہ ہوتے ہیں، خدا معافی دے دیتا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ جس سے گناہ ہوتے ہیں پھر اچھے عمل بھی ہوتے ہیں، لیکن اعتراف کرے اپنے خدا کے درمیان سے غلطی کی ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور دوسرے جو لوگ اعتراف کرتے ہیں خدا کے سامنے اپنی جرم کا، اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے عمل تھے اور برے عمل تھے، اس نے اعتراف کیا، کہا جس نے اعتراف کیا خدا شاید اس کو بھی بخش دے گا۔ تو یہ رحمت کی آیتیں یاد رکھیں، کس سے ہو جائے تو نا امید نہ ہو، معافی مانگے خدا سے۔ تو بہرحال آقا جی نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں نے نماز پڑھی ہے، کہ خدا نے معاف کر دیا ہے۔ تو صحابہ بیٹھے تھے ڈرے، کہا اسی کے لیے یا کسی خدا نہ خاصہ کسی اور سے ہو جائے اس کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی کے لیے ہے یا کسی اور سے غلطی ہو جائے اس کو بھی معافی ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہو جائے؟ کہا سب کے لیے رحمت اللہ۔